السلام علیکم، ہدف نیوز پر خوش آمدید۔ آج کا پروگرام ہمارا دیگر پروگراموں سے ہٹ کر ہے۔ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے، ایک ادبی اور جو قلم اور قلم کار لوگ ہیں ان کے ساتھ جن کا واسطہ ہے ان کے ساتھ ہمارا ایک پروگرام ہوا کرے گا۔ آج کا بھی پروگرام اسی حوالہ سے ہے۔ ایک سینئر کالم نگار، مصنف اور ادیب، شاعر، انہوں نے اپنی ساری زندگی قلم اور کتاب کے ساتھ گزاری ہے، چودھری اعظم چوہان صاحب۔ ان کی بکس بھی آپ کو دکھاتے ہیں، انہوں نے جو اپنی لکھی، اور انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کچھ صورتوں کا، کچھ آیات کا پنجابی میں کیا ہے۔ آپ کو ان سے ملاتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں سینئر کالم نگار اور تجزیہ کار حمید اللہ بٹی کو گجرات پولیس نے گرفتار کیا، جس کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ لکھاریوں اور لکھنے والوں کے خلاف موجودہ حکومت کا اس طرح کا کریک ڈاؤن انتہائی شرمناک ہے۔ جی ناظرین، شروع کرتے ہیں پروگرام آج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید آپ کو ناظرین ہدف نیوز پر۔ اور آج کا یہ پروگرام روٹین سے ہٹ کے ہے۔ ویسے تو ہم جو حالات حاضر ہے اس پہ زیادہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا جو علم و ادب اور قلم کتاب سے جو رشتہ ہے من حیث القوم وہ بڑا کمزور ہے، اور معاشرے میں ایسے دوستوں کی لوگوں کی پذیرائی ہونی چاہیے جن کا تعلق قلم اور کتاب سے ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی پذیرائی ہوتی ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے جو کس کماش کے ہوتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہندی چوہان صاحب ہیں، ان سے بڑا پرانا رشتہ ہے۔ یہ ہم کٹھے ایک اخبار میں کالم نگاری بھی کرتے رہے ہیں، مصنف ہیں، شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں آپ کو دین کا پیغام ملے گا۔ یہ جو سیر فی دین حق ہے، سورۃ یاسین ہے اس کا، انہوں نے کہہ لیں کہ قرآن کا جو ترجمہ کیا ہے، جو شاعری میں ترجمہ کیا ہے، وہ اس کی اصل روح کے مطابق کیا ہے، نہ کہ سطحی ترجمہ جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھتے ہیں۔ جبر کے زندان میں کتابوں کے نام سے ہی آپ کو ظاہر ہوگا کہ ان کے دل اور دماغ میں کیا ہے۔ چراغ نیم شب، جہاں معاشرے میں جبر اور ظلم کی بات کی ہے، وہاں امید سحر، امید کی بھی ایک بات کی ہے تاکہ لوگ مایوس بھی نہ ہوں۔ ان کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے، ان کی ذات کے حوالے سے بھی تھوڑی سی، اور زیادہ تر ہم گفتگو کریں گے اپنے معاشرے کے زوال کی، جو اس کے پیچھے کیا ہے، اسباب زوال امت، اس سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب مہندی چوہان صاحب سے کہ اپنا مختصر تعارف کے بعد اسباب زوال امت کی طرف ہم زیادہ گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، میرے معزز مہمان گرامی جناب انجم بٹ صاحب، جناب سلیمان صاحب، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ من آنم کے میت آنم والا مسئلہ ہے۔ جو صلاحیت یا رجحان ہوتا ہے نا انسان کا، وہ سیکھنے کی بات نہیں ہوتی، وہ تو فطرتاً ہوتا ہے، ودیت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بچپن ہی سے میرا رجحان اس طرف تھا، کاغذ قلم کی طرف اور اہل سخن کی طرف۔ پہلے پنجابی شاعروں کو پڑھا، پھر اردو کی طرف، پھر فارسی کی طرف، اور جو کچھ ان لوگوں سے سیکھا۔ سیکھنے کا اصل معاملہ ہے، سیکھنے کا یہ نہیں پڑھ لیا اور پڑھ لیا بس ختم، پڑھ کر اس سے کچھ سیکھنا، یہ اصل بات ہے۔ اور جب بندہ کچھ سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کی جو طبیعت ہے اس میں کچھ ہیجان پیدا ہوتا ہے، کچھ مزید کرنے کی ایک آرزو، ایک تمنا بھی اٹھتی ہے۔ تو ابتداً میں نے جو لکھنا شروع کیا وہ تو بچپن سے ہی تھا، لیکن
जो प्रिंट मीडिया में आना शुरू हुआ वो सन 70 से है, 70 से। गुजरात में एक रोज़नामा तो उस दौर में नहीं था, वो उस ज़माने में वो अफ्तरोज़ा अखबार था। नसरुल्लाह खां आफ्ताब मुफ्ती उसके चीफ एडिटर हुआ करते थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आज वो इस दुनिया में नहीं है। ताज़ियाना, अफ्तरोज़ा ताज़ियाना, कालरी दरवाजे से छपा करता था वो, तो उसमें मेरा कलाम छपना शुरू हुआ। और जब मुफ्ती साहब ने देखा कि इसमें कुछ है तो उन्होंने किताबी शक्ल में पहला जो मजमुआ मेरा छापा वो पंजाबी नज़म थी गरीब दी पुकार, और फिर उसके बाद दूसरा मजमुआ उन्होंने छापा शिकवा और जवाब शिकवा। ये 68 में 1968 में ये दो चीज़ें जो है ये शाये हुई थी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उस दौर में पाकिस्तान वर्कर्स पार्टी का बहुत बोलबाला था और तहरीक इस्तक़लाल एयर मार्शल असर खान साहब की। तो मुफ्ती साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई लाहौर, एक फंक्शन था, से रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी, मंदूबीन चारों सूबों से थे, सिंध से, सरहद से, बलूचिस्तान से, पंजाब से। गो वो दूसरे सूबों वाले लोगों की ज़बान तो पंजाबी नहीं थी, लेकिन मैंने जब एक नज़म पढ़ी स्टेज पर तो उन लोगों को इतनी दिलचस्पी पैदा हुई कि जो हज़ारों किताबें वो थी ना मेरी, वो छोटी छोटी पड़ी हुई स्टॉल पर, उनमें से एक भी ना बाकी बची, सब वो लोग ले गए। और डिमांड और भी करते रहे, लेकिन और तो उस वक्त थी नहीं। तो पहला जो था ना प्रिंट में आना, मीडिया में आना, ये मेरा सन 70 में हुआ था, 1970 में। तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और मुतासर हूँ मैं अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से, क्योंकि उनका जो लबो लहजा है, उनका जो शाहीन बनाने का एक मकसद और उनका जो इरादा नज़र आता है उनके कलाम में, उसने मुझे बहुत मुतासर किया। उनके कलाम से बहुत कुछ मैंने सीखा। और वो कई दोस्तों ने लिखा भी है, जो उन्होंने लिखे हैं मेरी किताबों पर रिमार्क्स लिखे हैं दोस्तों ने, उन्होंने भी लिखा है कि ये बंदा अल्लामा इकबाल से बहुत मुतासर है। तो ये हकीकत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम जो मज़हब चलते हैं आगे असबाब वाले उम्मत की तरफ, जी जी, उसकी तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मेन जी वो कौम, वो उम्मत जिसके पास ज़ाब्ता याद मौजूद है, इसके बावजूद ज़वाल का शिकार क्यों? देखिए जी, ये हर बंदा कहता है कि कुरान पाक ज़ाब्ता याद है, ये ज़बान ज़दे खासो आम है कुरान के हवाले से कि ये ज़ाब्ता याद है। अब देखना तो ये भी चाहिए ना कि ज़ाब्ता किसको कहते हैं और आयात किसको कहते हैं। ज़ाब्ता कानून है और आयात ज़िंदगी है। मतलब इसका क्या है कि ज़िंदगी का कानून है, तो हमें देखने की ज़रूरत ये है कि क्या हमने इस कानून को नाफज किया है अपनी ज़ात पर, क्या हमने अपनी कौम पर इसे नाफज किया है। जबकि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जहाँ कहीं भी उस दौर में जाते थे तालीमी इदारों में, दूसरे फंक्शंस में, तो उनसे जब सवाल किया जाता था कि आप ये पाकिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं, तो आप कहा करते थे कि मैं इसमें इस्लाम का कानून नाफज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें कुरान का कानून नाफज हो। क्योंकि ये मैं कायद-ए-आज़म का कौल ही दोहरा रहा हूँ। उन्होंने फरमाया था कि 1400 साल पहले जो कानून नाफज हुआ था वो आज भी नाफिजुल अमल है, आज भी हो सकता है, नामुमकिन वाली बात नहीं है। क्योंकि कुरान पाक एक ऐसा कानून खुदावंद करीम ने इंसान को दिया है जो अबद तक कायम रहेगा, अबद तक रहनुमाई करेगा इंसान की। इसको सीखने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। कुरान पाक, वो दायम वासवी पंजाबी के शायर थे, उन्होंने लिखा था कि चंगा पढ़न सवाब दा कम है पर
کرنا عمل قرآن کو جھور جیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس قانون پر عمل کیا جائے، اس کو نافذ العمل کیا جائے، اپنی زندگیوں پر اس کو نافذ کیا جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تا نداری از محمد رنگ و بو، فارسی میں شعر ہے یہ ان کا، تا نداری از محمد رنگ و بو از درود خود میں اعلیٰ نام او۔ میں نے کر دیتا ہوں کیونکہ آج کل فارسی کا رجحان بہت کم ہو چکا ہے، جبکہ فارسی دین کے لیے بہت ضروری ایک لینگویج تھی ہمارے لیے، اور جو ہمارے دانشور فارسی زبان میں لکھتے رہے، علامہ صاحب کا بھی بہت سارا کلام فارسی میں ہے۔ یہ میں تو اسے ایک ٹریجڈی کہوں گا، ایک المیہ کہوں گا کہ فارسی کو اڑا دیا گیا ہے، اختیاری صورت دے دی گئی ہے، وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں تا نداری از محمد رنگ و بو، جب تک تو نہیں رکھتا، دانشتن مصدر سے ہے، دارت مضارع ہوتا ہے، اور داری تا نداری، جب تک تو نہیں رکھتا کیا، از محمد رنگ و بو، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے آپ میں، جب تک تو اپنے آپ کے اندر جناب مصطفیٰ آمنہ کے لال کی سیرت نہیں رکھتا، گویا ان کی پیروی نہیں کرتا، ان کے کردار و عمل کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا۔ دوسرے مصرے میں کیا کہتے ہیں، از درود خود میں اعلیٰ نام او، اپنا درود پڑھ پڑھ کر ان کے نام کو میلا نہ کر۔ اب یہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ترجمان القرآن جو ہماری سرزمین پر ہے، حکیم الامت بھی اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ قرآن کی صحیح ترجمانی جو ہے وہ علامہ اقبال نے فرمائی ہے، اور انہوں نے سکھایا ہے ہمیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، جناب مصطفیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے رحمت للعالمین نے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے قرآن پاک۔ ضابطہ ہے یاد بھی ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن بٹ صاحب ہماری جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ زوال امت، اس کا ایک ہی وجہ ہے، اور ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی وجہ جو ہے وہ صرف ایک ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ ایک بات ہے کہ جن کی زبان عربی ہے، جی ہاں جی ہاں، ہم کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں سمجھ رہے، چلو ہم تو اجمی ہیں، ہمیں جس طرح کے تراجم پڑھائے گئے وہ صحیح تھے یا غلط تھے یا جیسے بھی تھے، ہم نے سیکھا پڑھا انہی ترجموں سے، لیکن جن کی زبان عربی ہے وہ کیوں نہیں اس کو اس وقت کا جو جس طرح کا اس کا قرآن کا نفاذ ہوا تھا ان معنوں میں سمجھ رہے۔ بٹ صاحب اصل گزارش یہ ہے کہ کوئی عربی ہو یا اجمی، زبان میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن پاک جس لینگویج میں ہے، اس دور کی وہ زبان جو تھی، اس میں ان الفاظ کا مفہوم کیا لیا جاتا تھا، یعنی محاورہ عرب۔ یہ مشقت کی کام ہے، محنت کا کام ہے۔ مثال کے طور پر اکثر اس بات پہ جو اختلافات ہوتے ہیں، چند میں بتا دیتا ہوں، صلاۃ، زکوٰۃ، جی ہاں جی ہاں، متقی، درود، جی ہاں، تو ان کا ترجمہ عربی لغات میں اگر آپ سننے والے کو بتا دیں، اس سے پہلے ہم تعارف کراتے جائیں، جی ہمارے بہت پیارے دوست ہیں چودھری یوسف ڈوڈا صاحب، اپنا ہیڈ ماسٹر صاحب کا ہیڈ ماسٹر ہے حاجی والا اسکول میں، تو انہوں نے درمیان میں جوائن کیا تھا، وہ پہلے تو ہم تینوں تھے، اب چار ہو گئے ہیں جی۔ تو ان الفاظ کے جو معنی ہیں، جی ہاں جی ہاں، وہ اپنی اصل کے مطابق کیا ہے؟ بٹ صاحب گزارش یہ ہے کہ جی ناظرین، تو ہم گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور اس سیشن کو کسی ایک اور پروگرام میں رکھیں گے، یہ اس کے دوسرے حصے میں، کیونکہ یہ گفتگو کافی لمبی ہو گیا، تو ہم اس کی کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں اور آخر میں مہندی چوہان صاحب سے رائے لیتے ہیں اور ان کے جی ناظرین و حاضرین سامعین اور محترم مہمانان گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہمارا تنزل، وہ ہے قرآن کی دوری کی وجہ سے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں
کہ گر تو میہا ہی مسلمان زیستن، اے مسلمان اگر تو جینا چاہتا ہے، زندگی اچھی گزارنا چاہتا ہے، گر تو میہا ہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، قرآن کے بغیر جینا ممکن نہیں ہے۔ اچھی زندگی جس کو کہتے ہیں نا، وہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک قرآن کی پیروی نہ کرے گا، قرآن کے قانون پر نہیں چلے گا، معاشرہ قانونی جو ہے ہمارا وہ قرآنی نہ ہوگا، اس وقت تک ہم کبھی بھی کامیاب زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ دوبارہ میں شعر دہراتا ہوں علامہ صاحب کا کہ گر تو میہا ہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ میں نے اس کی تضمین بھی لکھی ہوئی ہے اس کتاب میں جو ہے چراغ نیم شب، اس کے اندر اس شعر کی تضمین میں نے لکھی ہوئی ہے، اگر موقع ملے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج اس کے بعد ہم اس کو کلوز کرتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔